خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 7 of ہدایت از قلم عین نون الف. سب میرے ہی گناہ ہیں، میں ہی اصل گناہ گار ہوں. بچوں کی پرورش میں بال سے باریک چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اور میں نے روتے روتے ان کی ہچکیاں بننے لگی تھیں. جب سے موہت نے انہیں سائٹ پر ہونے والے کارنامے کا بتایا تھا، اپنے اعمال کا احساس انہیں اور شدت سے ہو رہا تھا. انسان کے الفاظ کیسے اس کے سامنے عمل کی صورت میں آتے ہیں، آج انہوں نے دیکھ لیا تھا. بھابھی سب ٹھیک ہو گیا ہے، بس ذرا سا امتحان تھا. لوگ تو ایسے امتحانوں میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو بس گھنٹہ بھر ہی رہا. سب انہیں تسلیاں دے رہے تھے مگر ان کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا. ماں باپ جو کرتے ہیں سلمہ، وہ اولاد کے سامنے آتا ہے. اپنے بچے پر آئی تو دوسرے کے بچے کی تکلیف سمجھ میں آئی. اللہ نہ کرے ہمارے یہ الفاظ ہماری بیٹیوں کے سامنے آئیں. آسیہ، اپنے شوہر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا. آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے. ان کے آتے ہی سب باری باری روم سے باہر چلے گئے. پورا ماحول افسردہ ہو رہا تھا. میں نہ اچھی بہو بن پائی، نہ اچھی بیوی، نہ اچھی ماں اور نہ اچھی انسان. کیسے سہا ہوگا میرے بچے نے ایسا الزام اتنے لوگوں کے سامنے؟ وہ تو کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے کردار پر ہلکی سی خراش بھی نہ آ جائے. اسے بد کردار کہا گیا، کیا گزری ہوگی اس پر؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا. نہ میں اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی، نہ اسے آزاد لوگوں سے نفرت ہوتی. کاش میں اس دن ازلفا کی نفرت میں اس سے باتیں نہ کرتی تو اس کے الفاظ، اس کی حرکت آج اس کے لیے سزا نہ بنتی. مجھے معاف کر دیں، میں اپنا حق ادا نہیں کر پائی. ان کے ہاتھ پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. ریلیکس، غلطی تمہاری اکیلی کی نہیں، ہماری بھی ہے. ہم سب ہی خطا کار ہیں، مگر ان خطاؤں پر فویلا کرنے سے اچھا ہے کہ ان کو سدھارا جائے اور آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے. جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ حقوق اللہ میں کمی معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد میں کمی تب تک معاف نہیں کی جائے گی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. سوچ بدلے گی تبھی حالات بدلیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں ابا جان سے معافی مانگ کر آتی ہوں. ان کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے میں نے. اب دیر نہیں کرنی، چلو مجھے بھی مانگنی ہے. خطا کار میں بھی ہوں. کچھ لوگ ذرا سی ٹھوکر سے ہی سبق سیکھ جاتے ہیں اور کچھ ہزاروں ٹھوکروں سے بھی ہدایت نہیں پاتے. اور بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون ہدایت کا مستحق ہے اور کس کے دل مہر لگائی جاتی ہے. سین چینج. اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری اس قدرت پر میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں. تیرے سوا کوئی نہیں جو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ، میں تیری رضا کا طالب ہوں، تیری اس بندی کا طالب ہوں جس کی وجہ سے مجھے میرے بہت سے اعمال کی حقیقت میرے سامنے کھلی، جو میری نظر میں شیطان نے صحیح کیے ہوئے تھے، جن کا مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں کس طرح تکبر کے اندھیرے راستے پر گامزن ہوں. اے اللہ، تجھ کو معلوم ہے اسی لڑکی کی وجہ سے میرا ایمان تازہ ہوا ہے. میں تیرے در پہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے قابل ہوا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے اور تیری اس بندی کے لیے ویسا ہی ایمان مانگتا ہوں جیسا تو اپنے عزیز بندوں اور بندیوں کو دیتا ہے. اے اللہ، میں اس کے ساتھ مل کر وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. میں اس کے ساتھ اسلام کو جاننا چاہتا ہوں. اے اللہ، میں ہمارے لیے مومنوں میں ہونے اور اس پر قائم ہونے کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ، یہ سزا تو سزا ہے ہی نہیں. یہ دیکھ تیری اس بندی کے دل کی نرمی. یہ نرمی تو اللہ تیرے دین پر لگنی چاہیے. اے پاک پروردگار، میں اسے تجھ سے تیری رضا کے لیے مانگتا ہوں. اس کی معافی تیری معافی کے لیے مانگتا ہوں. اس کا کرب تیرے کرب پانے کے لیے مانگتا ہوں. اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے اللہ، بارش میں بھیگتے ہوئے اسے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور بارش بھی ایسی ڈھیٹ تھی جو مجال ہے 2 پل کو بھی رکی ہو. اس بارش میں اس نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی تھی اور اب تہجد میں اپنے رب سے مناجت میں لگا ہوا تھا. اتنا ڈوبا ہوا تھا وہ دعا میں کہ بارش کا احساس ہی نہیں رہا تھا. بارش اس کے جسم کو ٹھنڈا کرتی جا رہی تھی مگر وہ مضبوطی سے ڈٹا ہوا اپنی سزا کو پوری ایمانداری سے جھیل رہا تھا.
بہت کوشش کے بعد بھی وہ سونے میں ناکام رہی تھی۔ نظریں بار بار گیلری میں جا رہی تھیں۔ بڑی سی اوپن گیلری میں بارش کی بوچھار اس کی شدت بتا رہی تھی۔ اوپر سے بجلی کی کڑکی۔ اس نے وقت دیکھا تھا جہاں 2:45 ہو رہے تھے۔ دل میں پلتے انجانے جذبے کے تحت اس نے گیلری کا دروازہ کھولا۔ اسے ولید حسن کے اتنی دیر تک باہر رہنے کا امید نہیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی دروازہ نوک نہیں کیا تھا، نہ سزا میں ترمیم کی درخواست کی تھی۔ اتنی تیز بارش اور خطرناک موسم میں تو ہر انسان کی حالت بدتر ہو جائے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سیدھی ولید حسن پر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ جس حال میں وہ اسے دیکھ رہی تھی اسے لگا وہ ظالموں میں ہو گئی ہے۔ گیلری ٹخنوں سے بھی شاید اوپر تک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی تیز بارش کے پانی کا بہاؤ اس جگہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے یہاں کافی پانی جمع ہو جاتا تھا، جو اسے بہت پسند تھا، مگر اتنی دیر تک اتنے پانی میں مسلسل 6 گھنٹے رہنا، اور وہ ایسے میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہلتے لب، زبان سے نکلتے الفاظ اسے ساکت کر رہے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش ولید حسن نے محسوس کی تو چہرے پر ہاتھ پھیرے نگاہ اس کی طرف کی۔ وہ ساکت کھڑی اسے تک رہی تھی، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس کا مکمل بھیگا وجود بتا رہا تھا وہ کافی وقت سے یہاں کھڑی ہے۔ اس سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پیر پر گئی تھی جو وہاں موجود پانی میں سرخی پیدا کر رہا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا ضرورت تھی باہر آنے کی؟ خود بھی بھیگ گئی ہو اور اپنا پیر دیکھو۔ جاؤ اندر اور ذیشان کو فون کرو جلدی۔ اسے دروازے کے قریب لا کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خود کوئی حرکت کر کے وہ اسے غلط فہمی میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جلدی کرو، ہری اب، بہت پرابلم ہو جائے گی۔ متفکر سا وہ اسے ذیشان کو کال کرنے کے لیے فورس کر رہا تھا، مگر وہ جگہ سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ازلفا، میں کیا کہہ رہا ہوں ڈیم اٹ! دیکھو اپنے پیر کی حالت، اپنے سر کی حالت۔ جاؤ یار، میں اس بارش سے نہیں تمہارے اس حال سے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ بھیجی ہوئی مٹھی کو کھول کر کبھی وہ اپنے بالوں کو جکڑتا، کبھی اپنے منہ پر رکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اسے سن ہی کہاں رہی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر تم نے ابھی بینڈیج نہیں کروائی تو میں اپنے اور تمہارے حال کی پرواہ کیے بنا لے جاؤں گا، پھر چاہے انجام جو بھی ہو۔ اسے دھمکی دے کر قائل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اسے کمر سے پکڑ کر بچوں کی طرح اٹھا کر اندر کھڑا کر دیا، کیونکہ گیلری کے دروازے پر 1 فٹ کی دیوار نصب تھی پانی اندر نہ جانے کی وجہ سے۔ تم میرے لیے دعا کر رہے تھے، تم اس بارش میں نماز پڑھ رہے تھے، تم میرے لیے اللہ سے دین مانگ رہے تھے، میرے لیے۔ خود کلامی کے انداز میں بولتی وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی خود کلامی پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کی حیرانی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ خود کو اکیلا سمجھ کر بلند آواز میں اپنے اللہ سے محو گفتگو تھا، اور اس میں اسے سرور مل رہا تھا۔ ہاں مانگ رہا تھا، غلط نہیں کر رہا تھا، اپنی بیوی کے لیے سب مانگ رہا تھا۔ اب جاؤ اور پلیز میرے لیے اس سزا کو اذیت ناک مت بناؤ۔ اس نے صبح سے پہلے اس جگہ سے نہ ہٹنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا اس کی بینڈیج خود کر چکا ہوتا۔ تمہاری سزا ختم ہوئی ولید حسن۔ ازلفا سبحان نے تمہیں معاف کیا۔ تمہارا ہر لفظ، تمہارے تھپڑ، سب کا سب وہ اپنے دل سے ڈیلیٹ کرتی ہے، تمہیں تمہارے گلٹ سے آزاد کرتی ہے۔ تم نے اللہ سے میرے لیے جو مانگا مجھے وہ سب چاہیے، تم اندر آ جاؤ۔ 3 گھنٹوں کی بات اور ہے ازلفا، میں یہ سزا پا کر ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ میں غفلت میں بھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتا جو کعبہ کو بھی توڑنے سے بڑا ہو۔ وہ واپسی اپنی جگہ پر جانے کے لیے پلٹا، مگر ہاتھ کسی کی گرفت میں رہ گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ازلفا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضی، ناگواری کچھ بھی نہ تھا، اور جو جذبہ وہ محسوس کر رہا تھا وہ ولید حسن کے اندر توانائیاں بھر رہا تھا۔ کبھی یہ اذیت یاد تو نہیں آئے گی؟ وہ مکمل یقین دہانی چاہتا تھا، ایک شرط پر۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، جو کمی اسے تکلیف دیتی اس کمی کو دور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کون سی شرط؟ اس کے سوالیہ نظریں ازلفا کے چہرے پر جمی تھی۔ تم اپنے ساتھ مجھے اسلام میں داخل کرو،
مجھے اس منزل تک لے کر جاؤ جس منزل کا یہ راستہ ہے اور جس کی طلب میں کوئی نہیں تھکتا۔ مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے دین سکھاؤ۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ کر پاؤں گا؟ میں خود ادھورا مسلمان ہوں اور یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ تو پہلے ہی اسے اور خود کو اس سانچے میں ڈھالنے کا عزم کیے ہوئے تھا جو اللہ و رسول نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ اس طرح بول کر شاید وہ اس کا یقین چاہتا تھا۔ تم کر لو گے، مجھے یقین ہے۔ کیسے کر سکتی ہو تم مجھ پر یقین؟ کیوں لگتا ہے تمہیں میں یہ کر پاؤں گا؟ اس کے یقین کی حد جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایکسیڈنٹ والے دن اللہ سے ہیلپ مانگی تو تم آئے تھے۔ کل رات ہیلپ مانگی میں نے اللہ سے، اس تک پہنچنے کا راستہ مانگا، تب بھی تم آئے۔ میں اللہ کو نہیں جانتی، اس سے پہلے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، نہ مجھے تمہاری طرح مانگنا آتا ہے، مگر 2 بار ایک ہی دعا پر تمہارا آنا۔ مجھے لگا یہ اللہ کی طرف سے شاید اس کا سائن ہے کہ تم مجھے اس سے ملانے میں میری ہیلپ کر سکتے ہو، میری اسلامک اسٹڈیز کروا سکتے ہو۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے تک رہی تھی اور اب وہ اسے تک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کچھ دعائیں ایک پل میں ہی مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تم مجھے اللہ کی پہچان کرواؤ، وہ کیسا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے ابھی تمہارے چہرے پر نیکی کا ایک نور دیکھا ہے۔ میں 15 منٹ تک وہاں کھڑی تھی، دیکھتی رہی، مگر تمہیں محسوس نہیں ہوا۔ میں بھی اللہ کے سامنے ایسے کھڑی ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ، کرو گے میری رہنمائی؟ دو گے میرا ساتھ؟ مجھے تم ایک ٹپیکل ہسبینڈ قبول نہیں ہو اور نہ میں تمہاری کنیز ٹائپ بیوی بننا چاہوں گی۔ اس کے چہرے پر اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگوں کی طرح نرمی تھی، حلاوت تھی، دین کی طلب تھی۔ وہ اسے سمجھنے لگا تھا، مگر اس کی خاموشی ازلفا کو پسند نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم میرے لیے دعا مانگ رہے تھے اور اب جب کرنے کا وقت آیا ہے تو خاموش ہو۔ جاؤ پھر کھڑے رہو صبح تک۔ نہیں کرنا تمہیں معاف اور نہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں خود اللہ سے مانگ لوں گی۔ اسے واپس دھکا دے کر وہ اپنے آنسو روکتی دروازہ بند کرنے لگی تھی جب ولید حسن نے ایک لمحہ کی بھی دیر کیے بغیر اندر داخل ہو کر اسے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ کیسے نہ اس کی بات مانتا جس نے اسے اس کے رب کے سامنے سرخرو کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے وہ اسے اس کے رب سے ملائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ولید حسن کو اس کے رب سے ملانے والی وہ خود ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنے رب کے روبرو ہونا چاہتا ہوں ازلفا، تمہاری دعاؤں میں، تمہاری نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لانا چاہتا ہوں۔ عمل کی صورت میں یہ سفر تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آخری سانس تک شدت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اپنے رب کی قدرت پر آنسو ازلفا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اسے مایوس نہیں لوٹایا تھا، اسے معافی مل چکی تھی۔ وہ سرخرو ہوا تھا، وہ شاکر تھا اپنے رب کا، اور ازلفا اس کی شدید جکڑ میں بھی اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب کیا ہڈیاں توڑو گے میری؟ ویسے ہی ایگری کر لیتے، تم نے تو ہلا کر ہی رکھ دیا ہے مجھے۔ اتنی زور سے حق کرتے ہیں کہ گرلز کو؟ میرے پیر کا درد اب برداشت کے باہر ہو رہا ہے۔ اس کی روئی روئی آواز پر اس نے اپنی اہنی گرفت سے اسے آزاد کیا اور جھک کر اس کے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ کہا تھا نا تم سے کوئی چالاکی مت کرنا، مگر تم کب سنتی ہو میری؟ چلو بینڈیج چینج کر دوں تمہاری۔ خود کو بھول کر وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے مسکراتے دیکھ کر اس نے بھویں اچکائی تھی۔ رویا رویا چہرہ مسکراتا ہوا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی نظروں پر کنٹرول کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑی دیر اور برداشت کر سکتی ہوں، پلیز تم چینج کر لو۔ اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے فریج سے نکل کر آئے ہو۔ دیکھ کر مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور گلٹ بھی بڑھ رہا ہے، سو پلیز پہلے فریش ہو جاؤ۔ اسے ذیشان کے کپڑے دے کر واش روم میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی بات پر ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے آنے تک تم بھی چینج کر لو۔ اوکے، لوک کر لو واش روم۔ جب میں نوک کروں تب باہر آنا۔ اس کے آرڈر پر سر ہلا کر وہ دروازہ بند کر گیا۔ صبح ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بہت ضدی ہو تم۔ اگر ذرا سا دھیان رکھتی تو یہ حالت تھوڑی ہوتی پیر کی۔ اس کے پیر پر پٹی باندھتا وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی نرم ڈانٹ پر اتنے درد میں بھی وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم وہی کھڑوس ایروگینٹ ولید حسن ہی ہونا؟
اس کی مسکراتی آواز پر اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، جہاں آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر تم اس طرح لاپرواہی کرو گی تو میں اس سے بھی زیادہ خڑوس بن جاؤں گا۔ کچھ گھنٹوں کی تکلیف نے دونوں میں گیریت کا احساس مٹا دیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کچھ وقت پہلے یہ لوگ ایک بڑی تکلیف سے گزرے ہیں۔ تم نے اپنے گھر پر فون کر کر بتا دیا تھا نا کہ تم انڈر پنشمنٹ ہو، اسی لیے آج گھر نہیں آؤ گے۔ وہ اسے اتنا فری ہو کر بات کرنے پر خود ہی حیران ہو رہی تھی، مگر زبان پھر بھی رک نہیں رہی تھی۔ جی ہاں میڈم، میں بتا چکا تھا کہ میں کل صبح ان کی عزیز جان بھابھی کو لے کر ہی آؤں گا انشاءاللہ، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ایسے جواب پر ایک الگ رنگ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا نا؟ زوبیہ کی بات سنی تھی میں نے۔ اس کی پٹی کر کے پیر کو سیدھا رکھ کر اسے دیکھا۔ تم بھی کل سے بھوکے ہو؟ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں پنش کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیسے کر دیا۔ تم بھوکے پیاسے 6 گھنٹے بارش میں رہے ہو، دیکھو ابھی بھی کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہو۔ اپنی حرکت پر وہ نادم ہوئی تھی۔ ولید کو اس کے دل کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے رویے پر پھر سے شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسا رویہ اختیار نہ کر کے نرمی اپناتا تو اب تک ان دونوں کی زندگی صحیح ٹریک پر چل رہی ہوتی۔ تم اگر یہ نہ کرتی تو ہم جس طرح اس وقت بات کر رہے ہیں ایسے نہ کر رہے ہوتے، اجنبیوں کی طرح ہی ہوتے۔ کچھ بھی ہم میں اتنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی بات سے تو وہ بھی ایگری کرتی۔ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ لگ تو رہی ہے۔ اس کی بھوک کا احساس اسے نادم کر رہا تھا۔ اس نے تو صرف ڈنر نہیں کیا تھا، مگر وہ تو کل صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا۔ تو پھر میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، اور کچھ تو ہوگا نہیں کھانے کو، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مگر جب تک کھاؤں گی نہیں سو نہیں پاؤں گی۔ تم بھی اس پر گزارا کرنا آج۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ولید حسن نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ مجھے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کچن کا راستہ بتایا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ 2 گلاس بھر کے دودھ لے کر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اسے پیر پکڑے دیکھ کر اس نے اس کا چہرے کی طرف دیکھا، جو لب بھیچے ہوئے اپنے پیر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اثبات میں سر ہلایا۔ یہ لو، اور میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ ہلدی والا دودھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارے گھر پر ہی رہ گئی، اور تم پھر سے یہ یلو والا دودھ لے کر آ گئی، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ۔ اس نے دودھ کو دیکھ کر منہ بنایا، آنکھ میں آنسو رکے ہوئے تھے۔ کوئی پین کلر ہے؟ اس کے چہرے سے نظریں چرائی تھی۔ وہ جو سامنے ریڈ ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں ہے۔ انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر اس نے 2 الگ الگ ٹیبلٹس لے کر اس کی طرف بڑھائی تھی، جن کو کھانا اس کی مجبوری تھی۔ میں بھی دیکھو ایسا ہی دودھ پی رہا ہوں، تم بھی پیو، تمہیں پین سے ریلیف ملے گا۔ اس کے آنسو پونچھ کر گلاس اس کی طرف پھر سے بڑھایا، جو اس نے تھام لیا۔ کیا تمہیں بھی پین ہو رہا ہے؟ اس کے اشارہ اس کے بھی ہلدی والے دودھ کی طرف تھا۔ نہیں، بقول تمہارے برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہوں تو اس سے گرم ہو جاؤں گا۔ اوہو، پھر تو یہ بھی پی لو۔ میں اور نہیں پی سکتی۔ اپنا آدھا گلاس پی کر باقی کا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پورا پیو، تبھی آرام ملے گا۔ نہیں پلیز، بہت یک فیلنگ ہو رہی ہے مجھے اس سے۔ میں نہیں پی سکتی، اور گلاس سائڈ پر رکھ کر لیٹنے لگی تھی۔ کیا تم واقعی اتنے اچھے تھے پہلے سے ہی، یا پنشمنٹ کے بعد ہوئے ہو؟ اس کا اشارہ اسے اچھے سے لٹا کر اس پر کمبل ڈالنے کی طرف تھا۔ کیا تم پہلے سے ہی اتنا بولتی ہو، یا مجھے پنشمنٹ دینے کے بعد زبان کھلی ہے؟ اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تھے۔ وہ اس کا خود سے اتنی باتیں کرنا انجوائے کر رہا تھا۔ تم بھی یہیں بیڈ پر سو جانا۔ سامنے کبڈ میں ایک اور بلینکٹ رکھا ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اسے بھی سونے کی آفر کی تھی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو ازلفا، کاش میں پہلے تمہیں سمجھ لیتا۔ خیر، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ اسی وقت پر ہونی ہے، ورنہ میں تمہاری قدر کہاں سمجھ پاتا۔ اس کے پاس لیٹا وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھنے سے ایک سکون اس کے رگ و پے میں اتر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد کا الارم لگا کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی اس کے ٹھنڈے وجود کو آرام پہنچا رہی تھی۔ ایک نقطہ پر متفق ہوتے 2 الگ الگ لوگ اس وقت گہری نیند میں سوتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے، اور انہیں دیکھتا ان کا رب بھی یقینا مسکرا رہا ہوگا۔ تیز الارم سے وہ 2 گھنٹے بعد ہی جاگ گیا۔ جسم میں کھچاو اور آنکھوں کی جلن بخار کے آثار ظاہر کر رہے تھے۔
پھر بھی ہمت کر کے وہ اٹھا، فریش ہو کر وہیں نماز پڑھی۔ ازلفا کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ نماز کے بعد وہ واپس آ کر لیٹ گیا، مگر تھکن اور نیند کے باوجود سونے میں ناکام رہا۔ وجہ شاید معدے کا خالی ہونا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، ارادہ کچھ کھانے کا تھا۔ ازلفا اس سے کہہ کر سوئی تھی بھوک لگے تو فریج میں سے فروٹ نکال کر کھا لینا، اور اب وہ اسی ارادے سے کچن میں جا رہا تھا، مگر ہال میں ہی ٹھٹک کر رکا تھا۔ بڑے صوفے پر دو وجود غیر آرام دہ حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ غور کرنے پر پتہ چلا تھا ذیشان کے والدین ہیں۔ اس نے انہیں آواز دے کر جگانے کی کوشش کی، کوئی جنبش نہ ہوئی تو روم میں واپس آ کر ذیشان کو فون کر کے روم سے باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ دونوں بے ہوش ہیں۔ ذیشان کے زور زور سے پکارنے پر بھی وہ لوگ نہیں اٹھے تو اسے تشویش ہوئی تھی۔ قریب میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ اس کے پوچھنے پر ذیشان نے قریب ہی ایک ڈاکٹر فیملی کی رہائش کا بتایا تھا۔ جلدی بلا کر لاؤ، یہ لوگ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ جس حالت میں اٹھ کر آیا تھا اسی میں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی ایک ڈاکٹر کو شاید زبردستی نیند سے اٹھا کر لایا تھا۔ گھبراہٹ میں ذیشان نے جون اور روہیل کو بھی جگا دیا تھا۔ انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ہری اپ، میں ایمبولینس کو بلوا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ان کی حالت دیکھ کر ایکٹیو ہو گیا تھا۔ کون سے ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ ان لوگوں کو یہاں کے ہاسپٹل وغیرہ کا اتنا علم نہیں تھا۔ یہ دہلی ہے میرے بھائی، یہاں کمی نہیں بہترین ہاسپٹلز کی۔ ڈاکٹر کے بتانے پر انہوں نے محض سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ زوبیہ اور نینی کو سمجھا کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان سب میں ولید بھی اپنی حالت کو بالکل بھول گیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ اب بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر رات بھر کی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ کسی ٹینشن کی وجہ سے ان کے نروس سسٹم اثر انداز ہوئے تھے۔ تمام بھاگ دوڑ ولید ہی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے پر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی بیماریوں میں ایسے ٹینشنز جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بیماری؟ کیسی بیماری ڈاکٹر؟ سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے لیور 75% کے قریب بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں؟ الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اتنے سیریس کنڈیشن پر آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کتنے زیادہ پریونشن کی ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ سب میری وجہ سے ہوا۔ ذیشان سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ جیسے بھی تھے وہ اس کے ماں باپ تھے، وہ یتیم نہیں تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کیسے اسے تسلی دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسے ماں باپ سے انسان یتیم اچھا، اور دیکھو اللہ کو اچھی نہیں لگی یہ بات۔ اگر ان لوگوں کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ شٹ اپ، کیا لوزر جیسی باتیں کر رہے ہو؟ مانا تم نے کچھ الفاظ غلط کہے اور اللہ نے تمہیں ان کی قدر اس طرح کروائی، اور یقینا تمہارے والدین بھی اس سے ضرور سبق سیکھ لیں گے۔ ہر پریشانی میں اللہ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ تسلی رکھو، جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ نے انہیں ایک موقع دیا ہے توبہ کا، اور تمہیں موقع دیا ہے ان کی خدمت کا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اپنے آپ کو بہترین انسان بناؤ اور اس سے سبق حاصل کرو۔ دین میں ہی کامیابی ہے۔ ولید حسن کو اس سے اچھا موقع نہیں لگا تھا دین کی دعوت دینے کا۔ صحت کی طرف سے غفلت جسم کو بیمار کر کے گلا دیتی ہے، اور ایمان میں غفلت روح و جسم دونوں کو ناکارہ کر کے جسم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ اور اصل مسئلہ صرف غفلت کا ہے۔ جاگ جاؤ گے تو سب کچھ حاصل کر لو گے، ورنہ خاک بھی تمہاری نہیں۔ ذیشان کے ساتھ ساتھ جون اور روہیل نے بھی اس کی بات بہت غور سے سنی تھی، اور آج کل تو اللہ نے ویسے ہی ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہوا تھا۔ ہم کوشش کریں گے، اور ویسے بھی ہم لوگوں نے اسلام کو جاننے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ پرسوں گئی تھی ازلفا اسلامک بکس لینے، انگلش میں بکس تو ملی نہیں، خود زخمی ہو کر آ گئی۔ یہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے، وہ جوائن کر رہے ہیں ہم۔ ان جیسے لوگوں کے ارادوں سے ہی تو تقویت ملتی ہے دینداروں کو، جیسے اس وقت ولید حسن کے اندر پنپ رہا تھا مومن بننے کا جذبہ۔ گڈ، اسلام ہی بتاتا ہے والدین کے حقوق بھی۔ ان کی خدمت کرو اور اسلام پر چلو۔ خدمت خلق سے ہی خدا ملتا ہے۔ ازلفا کے اتنے بڑے گیان سے تو میں خود اسلام کو جاننا چاہتا ہوں۔ ویسے تم دونوں ہسبینڈ وائف سیم تھنکنگ رکھتے ہو۔ ایکسیڈنٹ ہم لوگوں کے لیے لکی ہوتے جا رہے ہیں۔
ہر ایکسیڈنٹ میں ہم لوگوں کے لیے ایک لیسن. گریٹ یار، کچھ تو ہے اسلام میں جو یہ ہارٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. اور کون سا ایکسیڈنٹ؟ ولید حسن کو جون کی بات پر حیرت ہوئی تھی. ازلفا نے نہیں بتایا تمہیں؟ اس دن سے تو ازلفا نے فل سلیوز ٹی شرٹ پہننی شروع کر دی. لانگ شرٹس نہیں ملی تو ذیشان، روہیل اور میری 3 شرٹ پر قبضہ کر لیا ہے. بیکوز اسلام میں شارٹس ناٹ الاؤڈ. اس دن کے تمام قصہ ان دونوں نے ولید کو بتایا، جسے سن کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی. ڈاکٹر کے بلانے پر ولید نے خود کو نارمل کر لیا تھا. 10 منٹ بعد وہ ایک فائل لیے باہر آیا. شام تک لے جا سکتے ہیں ہم گھر. ان لوگوں کو بہت کیئر کی ضرورت ہے. ذرا سی بھی بد پرہیزی ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے. نو اسموکنگ اور نو الکوہل، یعنی اولڈ لائف اینڈ نیو جرنی اکارڈنگ ٹو اسلام ول بی اسٹارٹڈ. شیور. اللہ نے ان لوگوں کو موقع دیا تھا خود کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا، تو ان لوگوں کو اس موقع کو کسی بھی حال میں گنوانا نہیں تھا. سین چینج. دن کے 2 بجے کے قریب وہ اٹھی. وقت دیکھا تو حیرت ہوئی. او اللہ، میں اتنی دیر سوئی. جب سے حیات سے ملی تھی بات بات میں اس کی زبان سے اللہ ہی نکلتا تھا. زوبیہ اور نینی اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. تم لوگ یہاں سب ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا. ان دونوں نے اسے ساری بات بتائی. تو مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ذیشان ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا. مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. رکو تم. 5-6 بجے تک آ جائیں گے وہ لوگ. اپنے پیر کا بھی ذرا خیال کرو. اب تک ٹھیک ہو جاتا، مگر تمہیں تو اسٹنٹ سے ہی فرصت نہیں ہے. اس کے تیزی سے اٹھنے پر زوبیہ نے واپس ہاتھ کھینچ کر اسے بٹھایا تھا. تمہیں میرے پیر کی پڑی ہے؟ وہاں ذیشان کتنا پریشان ہو رہا ہوگا. انکل آنٹی سے غصے کے باوجود بہت پیار کرتا ہے وہ. ان کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر وہ رو بھی رہا ہوگا. لڑکیوں جیسا تو دل ہے اس سینٹیمنٹل کا. اس کی فکر میں وہ پریشان ہو رہی تھی. تم فون لگاؤ اسے، میرا فون خراب ہو گیا ہے. میں خود بات کروں گی اس سے. اس کے زور دینے پر زوبیہ کو اسے فون دینا ہی پڑا تھا. ذیشان، تم ٹھیک ہو نا میرے بھائی؟ انکل آنٹی سب کیسے ہیں؟ اور تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ اس کے فون اٹھاتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی. ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کھلا چکا ہوں ان کو کھانا. ذیشان کی جگہ کسی اور کی بھاری آواز سن کر اس نے فون سامنے کر کے نمبر چیک کیا تھا. یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے ذیشان؟ تم ابھی بھی رو رہے ہو نا؟ بھاری آواز کو اس نے اس کے رونے سے مشروط کیا تھا. ولید بول رہا ہوں، تمہارا شوہر. بھائی نہیں. اور اب نہیں رو رہا تمہارا بھائی. تم بتاؤ پیر کیسا ہے؟ اف یار، تمہاری بینڈیج ہونی تھی. تم تیاری کرو، میں آ رہا ہوں لینے. نہیں تم مت آؤ، اس نمبر پر ایڈریس سینڈ کرو، میں آ جاؤں گی. زوبی اور نینی کے ساتھ اس کی ضد پر اس نے ایڈریس بھیجا تھا. وہ سکون سے یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے خود بھی وہیں جانا مناسب سمجھا تھا. ان دونوں کی مدد سے وہ فریش ہوئی تھی. کچھ دیر بعد اسے ناشتہ کروا کے وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے. وہ باہر ہی کھڑا ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا. 15 منٹ بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. تینوں کو دیکھ کر اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی تھی. کافی لوگ دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے. اس نے محسوس کیا زیادہ کی نظریں ازلفا پر تھی، اور وجہ اس کی ڈریسنگ تھی. بلیک ٹراؤزر پر نہ جانے کس کی پنک شرٹ، جس کی آستینوں کو فولڈ کر کے انگلیوں تک کر رکھی تھی. ڈھیلی ڈھالی شرٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی. وہ لباس اس کے جسم کو چھپا تو رہا تھا، مگر وہ اس میں کافی ظاہر ہو رہی تھی. بالوں کو چھپانے کے لیے سر پر ایک رومال باندھا ہوا تھا، جو صرف اس کے سر تک کے بالوں کو ہی چھپا رہا تھا. پونی میں بندھے ہوئے سارے بال کاندھے سے کھلے ہوئے تھے. عجیب مگر دیکھنے میں کیوٹ اور دلچسپ. اپنے حولیے سے وہ لوگوں کو اچھا خاصا متوجہ کر رہی تھی. اور یہ بات ولید حسن کی برداشت کے باہر تھی. وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا. یہ کیسے آئی ہو ازلفا؟ اپنے غصوں کو کنٹرول کر کے اس نے اس کی ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا. لوگوں کی نظریں اسے بے چین کر رہی تھی. اس کے غصے پر حیران ہوتی وہ اسے بتانے لگی. اچھے سے آئی ہوں. دیکھو سلیوز بھی فل ہیں اور سر بھی کور ہے. فل ڈریسنگ کرنی چاہیے نا، تو میں وہی کر رہی ہوں. تم نے اب نوٹس کیا کیا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ وہ ایک نیکی کی طرح اسے بتا رہی تھی، اور وہ جو اسے ڈانٹنے کا ارادہ کر رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا تھا. اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ بات تو جان گئی ہے کہ پورے کپڑے پہننے چاہیے اور سر ڈھانپنا چاہیے، مگر کیسے وہ نہیں پتا تھا. مگر اس کی یہ کوشش لوگوں کی نظروں میں دلچسپی پیدا کر رہی تھی، جو اسے بالکل گوارا نہیں تھا.
हालांकि ज़ोबिया और नैनी स्लीव लेस टॉप फुल स्कर्ट में थीं, फिर भी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। जल्दी चलो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और आप दोनों वहाँ सामने खड़े हैं, वो तीनों वहाँ चली जाएं। हम आते हैं कुछ ही देर में। उन दोनों को ज़िशान लोगों की तरफ जाने का इशारा करके अज़ल्फ़ा को सहारा देकर ले जाने लगा था। वो कोशिश कर रहा था कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? भीगने की वजह से कोई प्रॉब्लम? उसकी ड्रेसिंग करती हुई डॉक्टर से उसने अपना खदशा बयान किया था। नुकसान तो हुआ है, जख्म लगने लगा है, जल्दी ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कम से कम 4-5 दिन तक तो आपको चलना फिरना नहीं है। तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी? एक जगह नहीं बैठ सकती। प्लीज़ डॉक्टर, ऐसी पट्टी करें कि मैं खुद चल फिर सकूँ। डॉक्टर की हिदायत उसे परेशान कर गई थी और कुछ उसे लोगों को परेशान करना पसंद नहीं था, मगर पैर के मामले ने उसे बिल्कुल ही बेबस कर दिया था। अब तक सब बिगड़ ही रहा था। एक मुसीबत दूर नहीं हो रही थी कि दूसरी की आमद थी। अभी आप अपने हस्बैंड के सहारे चलकर आई हैं, फिर भी देखें ब्लीडिंग हो रही है। मजबूरी है, आपका जख्म छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हो जाएगा डॉक्टर, बस कोई इन्फेक्शन ना हो। नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर वलीद को तमाम एहतियाती तदाबीर समझाने लगी और वो बोर होकर बुरे बुरे मुंह बना रही थी। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है मैं खुद को पैरालाइज फील कर रही हूँ। ऐसे नहीं कहते, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, अंकल आंटी के पास चलें? उसके कहने पर वो उसे इन लोगों के पास ले गया था। उसे देखकर ज़ीशान की आंखों में आंसू आए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल नहीं हो? अब तो देखो, अंकल आंटी भी खतरे से बाहर हैं और जो बीमारी को लेकर तुम परेशान हो, तो मत भूलो, अल्लाह के लिए ये बीमारियां कोई मायने नहीं रखती। इसे अपने बंदों को जितनी ज़िंदगी देनी है इतनी ही देगा और हम सब इतना ही जिएंगे जितना अल्लाह ने तय किया है। तो बस अब इस ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारो। वो दोनों भी देखो कितना पेशमान है और यकीन करो ये पेशमानी अल्लाह के करीब करने वाली है। तो तुम्हें इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि खुद को और शर्मिंदा करके खुद भी परेशान हो और दूसरों को भी करो। उसने एक बार फिर उसे समझाया था और इस बार उसकी बात उसके वालिदैन को भी समझ आई थी। आप बहुत अच्छे हैं जीजू, आपने इतना कुछ किया। फरज जज्बात से वो उसके गले लग गया था। जीजू नहीं भाई, ये ज़्यादा अच्छा है और अपनों के लिए अपने ही करते हैं। उसकी पीठ थपथपाकर उसका ध्यान बटाया था। शाम में वो उन लोगों को उनके घर पहुंचाकर अज़ल्फ़ा को लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। अज़ल्फ़ा के यहाँ रुकने की जिद पर वो उसे समझा बुझाकर अपने साथ ही ले आया था। कल से उसने अपने घर की शक्ल तक नहीं देखी थी। आज के तमाम काम भी उसके घर के दूसरे अफराद ने ही संभाले थे। इतनी मशक्क़त ने उसे थका दिया था और अब वो अपने घर जाकर इत्मीनान से आराम करना चाहता था। सीन चेंज। पहली बार इस घर में आते हुए इस पर ना कोई बोझ था, न बेसुकूनी। वलीद के उतरते ही वो भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर खड़ी हुई, मगर लड़खड़ा गई। सहारे के लिए वलीद का बाजू थामा था। बार बार वो अपने पैर की हालत भूल रही थी। बेसब्री लड़की, हर जगह से लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। उसका इशारा उसे उठाकर ले जाने का था। नहीं, मैं यहाँ खुद से चली जाती हूँ। कितना ऑकवर्ड लगेगा यहाँ ऐसे उठाकर ले जाना। तुम बस सहारा दो। उसे मना करके उसके बाजू के सहारे वो कदम रख रही थी। वलीद ने उसकी तरफ देखा जहाँ दर्द के आसार साफ नजर आ रहे थे। जिद्दी लड़की, जेरे लब बड़बड़ाकर एक बार फिर उसे गोद में उठा लिया। शायद ज्यादा तकलीफ थी चलने में, इसीलिए वो भी खामोश रही थी। तुम्हारी फैमिली के सामने शर्म नहीं आएगी तुमको मुझे ऐसे ले जाते? उसके गले में हाथ बांधे हुए पूछा था। क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ? एक लड़की को गोद में उठाया हुआ है और कितने कॉन्फिडेंस से लेकर जा रहे हो, और वो लड़की मेरी बीवी है जिसको उठाने का राइट मुझे इस्लाम ने दिया है। तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं, ज़ीशान ने मुझे इतनी बार उठाया है, मगर ऐसा नहीं लगा जैसा तुम्हारे उठाने से लग रहा है। वो भाई है और मैं शोहर हूँ, फीलिंग तो अलग होगी ना। अम्मी, चाची, भाई आ गए हैं। ज़ैनब के शोर मचाने पर सब उन दोनों की तरफ आने लगे थे। उसके जख्मी होने का सभी को मालूम था, इसीलिए वलीद के उठाने पर किसी को हैरत नहीं हुई थी। अब उतारो मुझे या ऐसे ही खड़े रहोगे? सब सोच रहे होंगे कि मुझे उठाने में तुम्हें मज़ा आ रहा है, बट मुझे अजीब लग रहा है। उसकी हल्की आवाज़ में बोलने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर रूम में उठाकर ले जाना पड़ेगा तो वहीं छोड़ देता हूँ।
نہیں مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ اس کی ضد پر اس نے اسے وہیں بیٹھایا تھا۔ ہم بتا نہیں سکتے آپ کے آنے سے ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تینوں لڑکیاں اس کے قریب بیٹھ گئی تھیں۔ آپ کا پیر کیسا ہے اب؟ زرین نے اس کے پیر کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ویسا ہی ہے، تبھی تو یہ مجھے گود میں اٹھا کر لایا۔ اس کے تو تڑاک پر ان تینوں نے ولید کی طرف دیکھا تھا جو سامنے سے آتی آسیہ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اس کی نظر کا تعاقب کیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکی۔ زلفا نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی تمام باتیں اسے یاد آئی تھیں، مگر ان کی ابتر حالت اسے ساری باتیں بھلا رہی تھی۔ کیا تم معاف کر دو گی مجھے؟ دیر کر دی معافی مانگنے میں، ہمت ہی نہیں تھی تمہارے سامنے آنے کی۔ بہت دل دکھایا ہے تمہارا، بہت ذلیل کیا تمہیں۔ صحیح کہا تھا تم نے، مجھ جیسی مائیں ہی اپنی اولاد کو گناہوں کی گہری کھائیوں میں گراتی ہیں۔ میں نے سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا تھا اور اب سب کے سامنے تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ تم معاف کر دو مجھے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ولید نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ اپنی ماں کو کب ایسے جھکتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ چاہے جتنی بھی غلط ہوں وہ، ماں باپ کا ایسے جھکنا کون سی اولاد برداشت کر سکتی ہے؟ مگر جس طرح ان دونوں ماں بیٹوں نے اس لڑکی کا دل دکھایا تھا، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری تھا۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور زلفا تو انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ریئیکٹ کرے، کیسا ریئیکٹ کرے۔ ولید کا ایسا کرنا اسے برا نہیں لگا تھا، مگر ان کا کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں بیٹھ جائیں اور ایسے ہاتھ مت جوڑیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ گلٹی ہیں، اٹس اوکے۔ اس نے ایک نظر ولید اور حیدر صاحب کو دیکھا، دونوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ معاف کر دیا تم نے مجھے، اب نفرت تو نہیں کرو گی مجھ سے؟ میں نفرت نہیں کرتی آپ سے، وہ تو بس اس دن غصے میں بول دیا تھا۔ اگر کل ولید نے ایسا کیا تو مجھے برا نہیں لگا، انفیکٹ میں نے اسے پنش بھی کیا، اسی لیے اسے فیور بھی ہو گیا۔ مگر آپ اس طرح کر رہی ہیں نا، سیریسلی بہت بیکار فیلنگ آ رہی ہے۔ اس کے بے بسی سے کہنے پر ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ بات کیا سب کو بتانے والی تھی؟ مگر ایک طرف اسے خوشی بھی ہو رہی تھی، اس کا نرم اور صاف دل واقعی فخر کے قابل تھا۔ اس کی نظریں دادا جان پر پڑی جو زلفا کی بات پر اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ ہاں ہاں، کیا پنشمنٹ دی اس نالائق کو میری بیٹی نے؟ حیدر صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے اور ایک ہاتھ سے اسے حصار میں لیا تھا۔ آسیہ حسن اس کی دوسری طرف بیٹھ گئی تھی۔ آج وہ انہیں اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی، اپنے عجیب حلیے کے باوجود، جس پر ولید نے اپنا کوٹ پہنا کر کچھ بچت کی ہوئی تھی۔ ولید، بتا دوں کیا؟ تمہیں انسلٹ فیل تو نہیں ہوگی؟ معصومیت سے پوچھنے پر ولید نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جس طرح غصے والی فیلنگ کا اظہار کرتی تھی، ایسی سچویشن کا اظہار بھی ایسے ہی کرے گی۔ اب اسے بیچاری کو کیا معلوم حالات کی نزاکت کیسی ہوتی ہے۔ ہاں بتائیں نا بھابھی۔ سب نے اسے گھورتے ولید کو مانی خیزی سے دیکھا تھا، جو اشارے سے اسے منع بھی کر رہا تھا، مگر سب کے اصرار پر اس نے ایک بے بس نظر ولید پر ڈالی۔ اپنی ہی بات پر پھنس چکی تھی۔ ایکچولی اس نے میرے لیے دعا کی تھی نا، تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بہت اچھی دعا کرتا ہے اور بارش میں بھی نماز پڑھتا ہے، اور اس نے میری کیئر بھی بہت اچھی کی تھی۔ اور مجھے زلفا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، اب تمہیں سونا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ اور نہ جانے کیا کیا بولتی، اس کی چلتی زبان کو روکنے کے لیے اس نے اسی اپنی طرف ہی متوجہ کیا تھا۔ اوہ رائٹ، اس کے غصے سے گھورنے پر اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ولید کی حالت پر سب کا بے ساختہ کہکا تھا اور وہ پریشان ہو کر سب کو دیکھنے لگی تھی۔ ان کی ہنسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے تو اپنی طرف سے اس کی تعریف ہی کی تھی۔ جاؤ بچوں، کھانا لگاؤ، آج سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ حیدر صاحب کے کہنے پر ساری عورتیں ہی کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئیں۔ حیدر صاحب سب کے چہرے پر ایک سکون اور خوشی کا تاثر دیکھ کر اللہ کے شکر گزار ہوئے تھے۔ زلفا کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی تو انہیں لگا جیسے ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ گئی ہو۔ نانا جان، میں بھی روؤں کیا؟ بالکل نہیں میری بچی، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ یہ تو شکر گزاری کی نمی ہے۔ دونوں نانا نواسی کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ فون پر وہ اپنے چاچا چاچی کی خیریت معلوم کر کے اور پرسکون ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد بھی وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حیدر صاحب کے کہنے پر سب اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ زلفا، ولید کی آواز پر خود پر کمبل اوڑھتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ہاں کیا ہوا؟ ایک بار اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔
کل سے زیادہ آج اس کے چہرے پر ایک اذیت تھی۔ اب کیا ہوا؟ معافی تو دے دی، اب پھر کیوں چاہیے؟ تمہارے اس ایکسیڈنٹ کے لیے اور میری وجہ سے اس دن تم نے شراب، اسے بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ جب سے راحل نے بتایا تھا، بار بار یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اگر اس کی وجہ سے اس دن کچھ غلط ہو جاتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پرانی بات ہو گئی ہے، اور میں نے شراب تمہاری وجہ سے نہیں پی، اور نہ وہ پہلی دفعہ تھی، مگر ہاں اس دن وہ آخری بار تھی۔ اب تم پلیز ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ میں نے بھی تو تم لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا، اسے اس گلٹ سے نکالنا چاہا تھا۔ نہیں، تم نے غلط نہیں سمجھا۔ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا، اتنی آسان معافی ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہم۔ تم لوگ اچھے ہو، اور آج جو تم نے کیا وہ تمہیں اور زیادہ اچھا بنا رہا ہے، اور پھر جتنا تم نے مجھے ہرٹ کیا اب اس سے زیادہ کیئر کر رہے ہو۔ تمہارا فیور ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے چیک کیا۔ نہیں ہے اب الحمدللہ، چلو سو جاؤ، کل سے تمہاری اسلامک کلاسز بھی شروع۔ اوکے سر، مسکرا کر کہتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور ولید حسن آج پھر اسے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی صاف کوئی سچائی اور نرمی سے حیران ہو رہا تھا۔ کتنی عبادت گزار لوگ، دیندار لوگ اتنی بڑی بڑی باتوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے، اور اس نے کتنی آسانی سے ان لوگوں کو نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ ان سے اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ مخلص ہو گیا تھا۔ جس ولید حسن اور اس کی ماں سے نفرت کا اظہار کر کے گئی تھی، آج سب کے سامنے وہ اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ کتنی آسانی سے یہ تکلیفیں بھلا دی تھی اس نے۔ بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ تم اتنی ماڈرن ہو کر بھی مقام میں مجھ سے بہت آگے بڑھ گئی ہو ازلفا۔ اللہ مجھے تم سے کیے تمام وعدوں پر پورا اتارے، اور مجھے استطاعت دے کہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ اٹھانے دوں۔ جھک کر اس کی پیشانی پر عزت کی نشانی چھوڑے وہ اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔